بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم اس یقین کے ساتھ چلی تھی، اس دعوے کے ساتھ چلی تھی کہ حکومت گرا دیں گے، پوری ہم نے آپ کو ٹائم لائن بھی دکھائی کس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو 8 دسمبر کا لاہور کا جلسہ ہے اس سے پہلے عمران خان چلا جائے گا۔ پھر کہا کہ جنوری میں مارچ کرنے لگے ہیں لیکن جنوری کی نوبت نہیں ہے کہ اس سے پہلے چلا جائے گا۔ پھر کہا چلیں 31 دسمبر تک استعفے دے دیتے ہیں لیکن جنوری میں چلا جائے گا۔ پھر کہا چلیں فروری میں ہم لانگ مارچ کریں گے، اس میں چلا جائے گا۔ تازہ ترین یہ کہا کہ 27 فروری کو بتائیں گے کہ کب لانگ مارچ کریں گے، اس میں چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد تازہ ترین یہ ہے کہ اس اتحاد کی ایک بڑی جماعت یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل دو ٹوک یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری رائے مختلف ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے، نہ کہ جلسے جلوسوں سے۔ یہ لفظ میرے ہیں، یہ لفظ نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری بیٹھکیں جو ہے وہ ہمارے جلسوں سے زیادہ کام کیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا کہ حکومت کو کیسے گھر بھیجنا چاہیے؟ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ مولانا صاحب اور نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ جلسے جلوسوں لانگ مارچ سے بھیجنا چاہیے۔ بلاول صاحب نے کیا کہا کہ کیسے بھیجنا چاہیے؟ آپ دیکھیے گا ذرا۔ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ عدم اعتماد کٹ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے۔ پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے بات جی۔ تو محترم مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ جناب قبلہ نبیل قبول صاحب تشریف فرمائے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم دونوں کراچی کے جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور عثمان ڈار صاحب کی سرپرستی میں ہم تشریف فرمائے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں، تحریک انصاف کے، بہت شکریہ۔ اور جناب نہال ہاشمی صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ نبیل بھائی کیا ارادے ہیں؟ پہلے دن سے پیپلز پارٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کیا کہتے ہیں سجے دکھا کے کھبے مارنا، اور آپ نے یہی وہ کہہ رہے ریلی نکالو، گھر بھیجو، مارچ کرو، آپ کہہ رہے نہیں ایسا کرو، آئینی طریقہ عدم اعتماد۔ بھائی عدم اعتماد میں تو کوئی سائنس نہیں نا، نمبر گیم ہے، اور پتہ ہے آپ کو کہ نمبر گیم آپ کے حق میں نہیں ہے۔ انفیکٹ سینٹ جہاں نمبر گیم آپ کے حق میں تھا وہاں بھی وہ نہیں ہو سکا جو آپ چاہتے ہیں، تو قومی اسمبلی میں کیسے ہوگا؟ تو آپ عدم اعتماد سے کیسے گھر بھیجیں گے؟ جب ہم اچھا کرنے کے لیے بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جس طرح چیئرمین بلاول نے ایک اچھی بات آئینی بات کی، تو جلسہ جلوس غیر آئینی بات ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، جلسہ جلوس ایک تحریک ہے، ظاہر ہے وہ غیر آئینی تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک ہمارے پاس ہے آئینی طریقہ کار، اور وہ آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں، پہلے ہم ٹرائی ماریں گے۔ نمبر 4 سیٹ ہے، 4 سیٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے، وہ 4 سیٹوں میں سے ایک کا تو میں نے ابھی آپ کو میجر جو ہے ہمارے اٹک کے جو ایم این اے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کا بھی میں نے آپ کو انٹرویو سنا ہے کہ وہ خود نالا ہے پی ٹی آئی سے۔ اسی طرح 12 ایم این ایز ہیں جو کہ نالا ہیں، ان کے بہت سارے لوگ جن سے نالا ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں گرنے دیں گے۔ ایم کیو ایم بھی کہتی ہے ہم ناراض ہیں لیکن حکومت نہیں گرنے دیں گے، وہ ہمارے رابطے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں ایم کیو ایم بھی ہمارے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کے رابطے میں، ہم سب سے رابطے میں ہیں، اور ہم لیکن ایم کیو ایم والے کہیں اور بھی رابطے میں نا، اور وہ رابطہ زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے ادھر بھی رابطے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہر جگہ رابطے ہیں، ہم رابطے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب کی پارٹی کے ساتھ نے کیا کیا ہے؟ چوک پہ لا کے آپ نے نہال ہاشمی صاحب کی بھی پارٹی ہمارے رابطے میں ہے، یعنی جو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ گئے، وہ ہمارے سے مطلب اگینسٹ نہیں ہے، ہمارے کسی بھی ڈیسیشن سے اگینسٹ نہیں جا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ ہم نے منا لیا، ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو سینٹ کا الیکشن ہم سمجھتے ہیں اگر ہم مل کے لڑیں گے تو ہم یہ سینٹ میں ووٹ۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ضرور کہا ہے، کیا کہا ایگزیکٹلی وہ سن لیجئے۔ اس کی انٹرپریٹ میں نے یہ لی ہے کہ وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے مخالف ہے، اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سنائیے گا مریم بی بی نے۔ عدم اعتماد کا بھی کوئی آپشن رکھا ہوا ہے؟ میڈم اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی، لیکن میاں صاحب کا یہ خیال ہے جو ہماری سٹرگل ہے کہ غیر جمہوری فورسز کی پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے، تو یہ تو اس کو پھر ذرا انڈورس کرنے کے مترادف ہے۔ تو بھائی مریم بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اتفاق ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، یعنی کہ آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں
جس سے یہ خوش ہو رہے ہیں اور نون لیگ ناراض ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کے جو ایک بیانیہ ہے, جو جس بیانیہ کی آئی ڈونٹ نو کہ مریم نواز کس بیانیہ کی بات کر رہے ہیں, وہ ہم ایک ہی بیانیہ کو ٹو نہیں کر رہے ہیں, ان کے ایک ہی بیانیہ جو وہ جلسے میں نام جو لے پبلک کے جلسے میں نام لے کے بات کرتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی والے اس کو انڈورس نہیں کرتے. ہم سمجھتے اس کی وجہ یہ ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں, ہم اپنے اداروں کے سربراہوں کو اگر اس طرح ملائن کریں گے سیاست میں لا کر اور اس طرح جلسوں میں یہ باتیں کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے. میرا ایک معصومانہ سوال آپ سے, پھر نہال صاحب کی, پھر آپ ایک ساتھ جواب کہ جب آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں تو سلیکٹر کون ہوتا ہے؟ یا پی سی بی کے چیف سیکرٹری مصباح الحق کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ سلیکٹر کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ میں 2013 کے الیکشن میں عمران خان کو کہا گیا تھا کہ اپنی شیروانی تیار کرو. ابھی 18 کی بات کریں نا, پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف نام لیتا ہے غلط کرتا ہے, آپ سلیکٹر کس کو کہتے ہیں؟ میری بات سنو, سلیکٹر میں ہم نام نہیں لیتے کسی کا, سلیکٹر اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ ایک ٹیم ہے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے, غیر قانونی طریقے سے باہر کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے, غیر قانونی طریقے سے بغیر ویزا کا ان کو راتوں رات بلایا جاتا ہے. وہ ممالک جو پاکستان کے اندر جو ہے سیاست کے اوپر, پاکستان کی جو سیاست ہے یا پاکستان کی الیکشنز جو ہیں اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہوتی ہیں. آپ کا اشارہ اس طرف ہوتا ہے؟ جب سر ہمارا اشارہ اس طرف ہوتا ہے. نہال ہاشمی صاحب تسلی ہو گئی ہے, وہ لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نام لیتے ہیں نا یہ غلط کرتے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں سلیکٹر ہمارا اشارہ تو غیر ملکی قوتوں کی طرف ہوتا ہے. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں اس موقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار آزاد جماعت ہے. جی جی, اس کا اپنا حق ہے کہ وہ جس طرح سے جو سیاست کرنا چاہے ضرور کرے, مگر یہ بھی خوش آئندہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جدوجہد کی صف اول کی ہراول دستے کے طور پہ ہے, اور کسی ایک بیان کسی ایک نظریے کے بعد آپ کسی کے بارے میں کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے. اب تک جو لیکن آپ سیاسی طور پہ تنہا رہ گئے نا نہال ہاشمی صاحب. پیپلز پارٹی اور آپ کی تو مطلب موڈس آپرینڈائی میں ہی فرق آ گیا, اپروچ میں فرق آ گیا. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کی اسے سنے نا, ہر اس جدوجہد میں جہاں پہ ہونا تھا پیپلز پارٹی ساتھ پی ڈی ایم کی کھڑی ہے, اور ہر سیاسی جماعت میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ اگر وہ کہیں پہ کسی سے اختلاف کرے تو وہ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر فیصلے جو ہوتے ہیں اجتماعی وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آج مریم بی بی نے کہا کہ بلاول صاحب اگر کوئی تجویز رکھیں گے تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پہ غور خوض. میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ٹھیک ہے, ہر کسی کو آزادی ہے, کوئی قدغن نہیں میں کوئی ایک جماعت نہیں. ٹھیک ہے, میں عثمان ڈار سے اس پہ تجزیہ تو کریں گے کہ یہ اچھے بچے بن گئے اچانک, یہ کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ پہلے دن سے ہی اچھے بچے تھے. اچھا, ویسے ان کے ساتھ جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ سجی کھبی جو کہہ رہے تھے, وہ تو خیر ہم پہلے دن سے انہیں کہہ رہے تھے پی ایم ایل این والوں کو کہ دھیان سے بھائی, دھیان سے جاگتے رہنا. تو آج میں یہی کہہ سکتا ہوں نہال ہاشمی صاحب اور ان کی جماعت کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں بلاول صاحب اور ان کی جماعت کی حالت, دیکھیں انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا. وہ اس لیے کہ پچھلے گزشتہ تقریباً 12-12.5 سال سے وہ سندھ میں حکومت میں ہیں, اور جو بھی گورننس یا پرفارمنس کے معاملات ہیں وہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے. تو ان کے پاس وقت بھی ہے 2-2.5 سال کا, کیا ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھداری کا فیصلہ ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست سے یہ اجتناب کر رہے ہیں. نقطہ ہے کہ نبیل اقبال صاحب یہ بات آپ کو حیران بلکہ پریشان نہیں کرتی کہ آپ کے اقدامات ایسے ہیں جو آپ کے سیاسی حریف کو مطمئن کرنے کا باعث بن رہے ہیں کہ سارے میڈیا والے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بالکل یس کام کر رہی ہے. یار آپ ان کو خوش کرنے چلے. پی ڈی ایم والے بھی ہم سے خوش ہیں اور حکومت والے بھی ہم سے خوش ہیں, اور باقی اور سب ہم سے خوش ہیں. ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. آپ دیکھیں نا کامیاب سیاستدان کون ہوا. کامیاب سیاستدان زرداری صاحب کا تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے. اور اچھی بات ہے, یہ تمام معاملات پارلیمنٹ میں زیر بحث ہونے چاہیے. ہم تو انہیں دعوت دے رہے تھے, یہ بھی این آر او کی طرف جا رہے تھے, جی ہم سے حکومت این آر او مانگ رہی ہے. آج بھی بیسٹ فورم پارلیمنٹ ہے. ہم نے بھی 126 دن کا دھرنا دیا, آخر کا پارلیمنٹ میں آئے. وہاں جو بھی چاہے وہ عوام کے ایشوز ہیں چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. زرداری صاحب جو آپ خود کہہ رہے تھے سمجھدار آدمی ہیں, وہ اگر بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور حکومت گرائیں گے تو کچھ تو ہوگا ان کے ذہن میں, یا ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا دیکھیں آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ سب پارلیمنٹ کو عزت دو کی طرف آئیں گے. اچھا, یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب شفٹ ہوگا. استعفے نہیں دیں گے. استعفے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, کیسے استعفے دے سکتے ہیں.
آپ کے پروگرام میں نے کہا یہ ضمنی الیکشن لڑیں گے, آپ دیکھیں ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پھر سینٹ الیکشن کی بات کی, سینٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ابھی نبیل گبول صاحب جو آپ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے جی کہ ہم طریقے عدم اعتماد لے آئیں گے, اور ہمارے کچھ لوگوں کے نام گنوا رہے تھے. انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کچھ لوگ ان کے لنچ کرنے جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے. وہ لسٹ سینٹ والے, ہاں تو وہ میں نے, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے نام بتائیں گے, ایکسپوز کریں گے, ایک کا بھی نام نہیں بتایا الحمدللہ. میں نے کہا تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا بھائی. ان سے پوچھا. تو آپ کیا حماس کی ترجمانی کر رہے ہیں اس پروگرام میں؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس نام ہے تو ان سے پوچھے. انہوں نے تو آپ کو نام نہیں دیے, آپ کو بھی نہیں بتایا نام. ہم آپ کو ان کے ضرور نام دے دیں گے جو زورانے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی لمبی فہرست ہے. اچھا, وہ اس دن یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور دیکھیں ان کے پاس زیادہ کانفیڈنٹ ہونے کا موقع کا ریزن اس لیے کہ انہوں نے تو سینٹ میں آپ کو کر کے دکھایا نا کہ جی ہاتھ اٹھاؤ, 54 لوگ کھڑے ہو گئے یا 14 لوگ زیادہ کھڑے ہو گئے, ووٹ دو, ادھر دے کر آ گئے, رات میں ڈنر میں پھر سارے آ گئے. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک بات اور کلیئرفائی کروں. دیکھیں آپ جو امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, یہ جو تحریک ہے وہ تتر بتر ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے کہا استعفیٰ, بالکل استعفیٰ ہمارا لاسٹ, میں آپ کے ہی پروگرام میں آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کہا تھا ہمارا لاسٹ آپشن ہے, وہ آخری آپشن ہم استعمال کریں گے. ایٹم بم کہیں یا جو بھی کہیں, وہ ہمارا بلاول صاحب نے کہا ایٹم بم, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, وسیم بلاول. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لاسٹ آپشن ہے اور وہ ہم ضرور استعمال کریں گے. ہم سمجھتے ہیں ابھی اس لیے ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن بیچ میں آ گیا. ہم یہ سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جملہ یاد آ گیا, پاک بھارت تعلقات کے بارے سے بات ہو رہی تھی تو چوہی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ ہم نے بھی ایٹم بم رکھا ہوا ہے, وہ شب برات میں چلانے کے لیے تھوڑی رکھا ہوا ہے. تو آپ نے یہ استعفوں والا ایٹم بم شب برات میں شب بارات میں بھی رکھا ہے, بالکل شب بارات میں رکھا ہے. دیکھو ہمارے لیے شب بارات کیا ہے کہ ہم صحیح ٹائمنگ پر استعمال کریں گے. ہم پہلے جو ہے نا سمندر کے آنے سے پہلے اپنے پانچے اوپر نہیں کریں گے کہ گیلا ہو جائے گا ہمارا. تو مقصد میری اردو آپ ہوتا ہے, ہم لوگ لہری والے جو ہے نا کھل کے بات کرتے ہیں, آپ بھلے مائنڈ کریں یا اس کو ایڈٹ کریں. ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا ایٹم بم ہے جو بلال صاحب نے نام رکھا ایٹم, وہ استعمال پتہ ہے کب کریں گے؟ سینٹ کا الیکشن ختم, اس کے بعد یہ جو ہماری تحریک شروع ہو جائے گی 31 جنوری کے بعد تحریک شروع بالکل شروع ہوگی. اور اس تحریک میں ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کتنے حد تک جائیں گے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے 1 سال پہلے دیا تھا نا ایک دھرنا یہاں, پچھلے نومبر میں دیا تھا, وہ کامیاب کیوں ہوا؟ کامیاب ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار. آپ کیسے ان کرو, اتنا معصوم تو نہیں ہو جتنا بنتے ہو. اسی کامیابی تو آپ کی معصومیت شکل سے تو دکھتی ہے, ویسے نہیں ہے معصومیت. اس کی کامیابی اب آپ کو, اب میں نہیں بول سکتا, نیال ہاشمی صاحب مائنڈ کریں گے, کامیابی ان کو ملی ہے. سمجھ گئے آپ, سمجھ گئے. نیال صاحب دھرنا مولانا نے دیا اور لاٹری آپ کی لگ گئی. کیا کہہ رہے ہیں نبیل بھائی؟ نبیل بھائی کہہ رہے ہیں دھرنا مولانا نے دیا, لاٹری آپ کی لگ گئی, ریلیف مل گیا نا آپ کو. بھائی انہوں نے کہا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ لڑا رہا ہے, اس کی بات لاٹری سب کی, ہر سیاسی جماعت. اور اب اگلا جملہ میرا تجزیہ ہے, اس سے پہلے والا نبیل کو بولے گا نا, اگلا میرا تجزیہ ہے کہ پی ڈی ایم میں پنگا ان سے آپ نے لیا, لاٹری ان کی لگ گئی. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. لاٹری سب کی لگی اور انشاءاللہ سب کو کامیابی ملے گی, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. مولانا فضل. لیکن نیاز صاحب آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ مریم بی بی نے آج کچھ کہا ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات میری. پھر میں عثمان ڈار صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا. وہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ ہمیں اثرات کا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں منتیں کر رہے ہیں ہماری, ترلے کر رہے ہیں. ترلوں کا میں نے کہہ دیا, منتوں کو انہوں نے کہا کہ منتیں کر رہے ہیں ہماری. کیا کہا ایگزیکٹلی, ذرا سنائیے گا جی مریم نواز شریف صاحبہ نے آج. اب حکومت کو این آر او نہیں ملے. یہ مسلم لیگ نون کے یا کسی کے بھی لوگوں سے جتنے بھی رابطے کریں, اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے. اگر میں آپ کے سامنے آج ساری تفصیل کھول دوں کہ یہ کس طرح اپوزیشن کی منتیں کر رہے ہیں اور کس طرح اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی, تو آپ حیران ہو جائیں گے. جس وقت پہ پی ڈی ایم یہ سمجھے گی کہ یہ وقت مناسب ہے استعفے دینے کا, ہم کسی کے کہنے میں آ کر یا کوئی پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے. استعفا بھی ہوگا, جلدی ہوگا, یہ دور نہیں ہے. 9 مارچ بھی ہوگا, جب پی ڈی ایم کی اگلی میٹنگ ہوگی, اس میں ہم بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کریں گے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم میں رکھوں گا اس بات کو, تو جب وہ رکھیں گے اس چیز پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. نیال بھائی حکومت ہماری منتیں کر رہی ہے کہ مذاکرہ, یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا نیال بھائی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مریم بی بی. آپ دیکھیں نا, حکومت ترلے منتیں, 2 طریقہ ہوتا ہے. جب بچہ ترلے منتیں کرتا ہے اس کے بعد ضد پہ آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جیل میں لوگ جا کے شہباز شریف صاحب سے مل رہے ہیں, لوگ لنڈن سے میاں نواز شریف صاحب سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
لوگ اگر جیل میں محمد علی دورانی صاحب ملے ہیں جس پر عمران خان صاحب نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. دیکھیے جو کھوکھر پیلس کو توڑ پھوڑ کیا گیا ہے, پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ کہتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر لیں گے, اس کو منتیں کرنا کہتے ہیں. تو یہ نبیل بھائی نے بھی کل ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر زیادہ بات کرو تو پھر نیب کا لیٹر آ جاتا ہے. تو ہم سے آگے بات کریں, جب نیب کا لیٹر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے. اور دنیا کی بدنصیب یہ حکومت ہے اور وزیر اعظم ہے کہ جس سے اس کی اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتی. قائد اپوزیشن جو ہے حزب اختلاف, وہ جیل میں رہنا تو پسند کرتا ہے مگر وہ وزیر اعظم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. قائد حزب اختلاف تو 10 بار کہہ چکے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو, چارٹر آف اکانومی سائن کرو. خان صاحب نہیں بیٹھے. ظلم کیا ہے اس ملک میں, مہنگائی کا یہ کیا, اس ملک کے اثاثے جو ہے بیچنے لگا ہے یہ شخص, تو وہ تو ترلے منتے پہ آ گیا ہے. کشمیر کو تھالی میں سجا کے دیتا ہے ہندوستان کو, تو ترلے منتے کرے گا. کیا منت کر رہے ہیں, کیا آپ کیا کریں, مطلب آپ کے پاس ان کو دینے کو کیا جواب سے منت کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں, دیکھیں نا آج انہوں نے 2.5 سال میں جو قرضے لے لیے ہیں, جو ماضی میں 30 سال میں لوگوں نے نہیں لیے تھے, اور جو ماضی میں لیے تھے انہوں نے لگائے تھے وہ پیسے, جو ماضی کے پیسے تو آج پاکستان کے سڑکوں کے صورت میں نظر آتا ہے, ہاسپٹل کے صورت میں, ایئرپورٹ کے صورت میں, بجلی کارخانوں کی صورت میں, ٹرمینل کے صورت میں, یونیورسٹیز کے صورت میں, نوجوانوں میں لیپ ٹاپ کی صورت میں. یہ تھوڑی ہے کہ نوجوان آج بے روزگار گھومتے پھر رہے ہیں خوبصورت شہروں میں پھول اور پتیوں کی. ٹھیک ہے, نیال میں جواب دے دیتا ہوں, عثمان ڈار سے جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں جہاں تک منت یا ترلوں کی بات ہے, پہلے تو نہال ہاشمی صاحب کو پتا ہونا چاہیے نبیل گبول صاحب آج اسلام آباد میں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اس کے باوجود یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, عقل مند کے لیے. یار اسٹوڈیو میں ساتھ بھائی آیا ہے اور میں محبت سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں گلے کے لیے. اور ابھی میں نے اسٹوڈیو شو سے پہلے والی گفتگو تو بتایا بھی نہیں ناظرین کو, بتاؤں گا بھی نہیں میں, لیکن مطلب وہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن محبت سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو. اس کے باوجود یہ منت آپ نیالوی کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہنٹ لیں کہ ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں. دیکھیں حکم کا یکا ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے, نیالوی دیکھ لیں ہمیں. اچھا دیکھیں ہم انہیں کیا منتیں کر رہے ہیں. ہم نہال ہاشمی صاحب سے, مریم صفدر صاحبہ سے, ان کی جماعت سے یہ منتیں کر رہے ہیں, اور بابا دھرنا دو, استعفے دو, منت کر رہے ہیں استعفے دو, منت کر رہے ہیں لانگ مارچ دو. کب لانگ مارچ دیں گے, منتیں کر رہے ہیں ہم ان کی, یہ دے ہی نہیں رہے, نہ استعفے دے رہے ہیں نہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. آپ اس چیز کی منت کر رہے ہیں کہ استعفے دے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک لاسٹ ان کا پاور شو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر, جتنے آدمی یہ الیکشن کمیشن کے باہر لے کے آیا, ایک ہے میں نے, یہ میرا بھائی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں, نبیل گبول لیاری میں اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر لیتا جتنے مسلم لیگ نون کے شاید اکان عباسی صاحب کا حلقہ قریب ہے, طارق فضل چوہدری صاحب کا قریب ہے, چوہدری تنویر صاحب کو لے لے, راولپنڈی سے حنیف عباسی کو لے لے, I mean یہ سارے مل کے 11 جماعتیں بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں نبیل گبول سے. اللہ کا شکر. ڈار صاحب کو بتائیں کہ میڈیم خود کہہ رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ تھا, وہاں تو 10 آدمی بیٹھے ہوتے تھے, اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہم منت کر رہے ہیں ان سے, اور آپ کے 10 آدمی نبیل گبول کہہ رہے ہیں میں لیاری میں سے زیادہ بندہ اکٹھا کر سکتا ہوں جتنا نون نے, اور بڑا ہمبلی کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. شکر بولا یار. عوام دیکھو لیاری کے عوام پیپلز پارٹی کو محبت کرتے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا ایک ورکر ہوں اور لیاری میں پیپلز پارٹی ہی ہے, یہ میں آج بتا دوں. ٹھیک ہے, چلو بریک لے لیتے ہیں بھائی. نبیل گبول اللہ کا شکر ہے میں لیاری میں سے زیادہ بندہ اکٹھا کر سکتا ہوں جتنا نون لیگ نے کیا الیکشن. آپ نے یہ نہیں کہا تو آپ نے اللہ کا شکر, آپ تردید کرتے ہیں اس بات کی. الحمدللہ کرتا ہوں بھائی انہوں نے, تو آپ چاہیں تو کہہ دیں کہ نہیں عثمان بھائی ایسا نہیں, میں بندے اکٹھے نہیں کر سکتا. میں جھوٹ کیوں بولوں, تو مجھے ریپیٹ کرنا جو آپ نے بولا. اللہ کا شکر ہے. تو ناظرین نبیل گبول صاحب کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نبیل گبول کراچی کے علاقے لیاری میں اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر سکتا ہوں جتنے نون لیگ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر کیے. یاد رہے نبیل گبول پیپلز پارٹی کے رکن ہے, یاد رہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے رکن ہے. یاد رہے پروگرام 11 آور دیکھ رہے ہیں, ہم بریک کے بعد ملتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر. یہ کیا نیب کے نوٹس کی بات ہو رہی تھی, تو آپ کو بھی دیکھیں جو نیب کے نوٹس جو ہے نا, وہ ہمیں یاد ہے ایک زمانے میں پرچے ہوتے تھے, اس میں ٹائپ کر کے رکھ دیتے تھے. اچھا, جو ٹی وی شو میں زیادہ بات کرتا ہے اس کا نام لکھ دیا اور اس کو بھیج دیا. ابھی بھی یہی کہانی چل رہی ہے. یہی کہانی چل رہی ہے. ابھی آج ہمارے 3-4 لوگوں کو نوٹس کیا بھیجا, آپ بھی شامل. نبیل گبول کو نیب کا نوٹس آ گیا, نوٹس آ گیا کہ بھائی وہ یہ آیا کہ آپ نے بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں جو ہے بھرتی کے لیے ریکمنڈیشن لیٹرز دیے آپ نے. تو دیا بھائی میرے, ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے لیاری کے پاس ہی آپ کا اسٹوڈیو آپ رہتے ہو,
1000 لوگ روزانہ میں ڈیل کرتا ہوں لہری میں, 1000 لوگ روزانہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ بیٹھ کے جو آتا ہے, ہاں جی کیا بات ہے, کیا جی فلاں بندہ مجھے نہیں مل رہا ہے, ذرا مجھے خط لکھ کے دے دیں, ہاں بھائی لے جاؤ سے مل لو بندے. لیکن یہ کہنا کہ ایک چوکیدار کو نوکری لے کر دیا ہے اور ان لوگوں کو چھوڑنا جنہوں نے 100 کروڑ کے بنگلے بنائے ہوئے ہیں, 100 کروڑ کے, ان کو چھوڑ دینا اور ان کو ریلیف دینا, یہ کوئی تک نہیں بنتا. آپ کے خیال میں کیوں نوٹس بھجوایا آپ کو؟ کیونکہ میں روز ٹی وی میں آتا ہوں اور پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے ہیں. میں حکومت کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ ظاہر ہے. اب حکومت آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں, ان کو نیب کا نوٹس آ گیا. نہیں, وہ تو دیکھو یہ تو ہمارے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کو طلب کیا ہے ذاتی طور پہ؟ طلب کیا ذاتی طور, لیکن چونکہ میں اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, وہ مقصد پورا ہوگا, میں جاؤں گا ضرور. کب بلایا آپ کو نیب نے؟ 27 کو. تو آپ نہیں جا رہے؟ نہیں, میں اسلام آباد میں میری 27 کو ہی میٹنگ ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا, بند کمرے میں. جی جی, وہ میٹنگ کر کے بند کمرے مطلب آپس میں جب بیٹھے تھے, تو انشاءاللہ میں جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ بھائی اگر ایک چوکیدار کا ریکمنڈیشن لیٹر پہ آپ لوگ اتنے ناراض ہو کہ نیب کو, تو ان کا بھی میں نام دیتا ہوں جنہوں نے 100 کروڑ کے بنگلے بنائے ہیں. یہ اتفاق بتائیں نا عثمان ڈار صاحب کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہم جانتے ہیں الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگ نون کے کیمپ سے آپ کے پاس آ گئے, پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے کیمپ سے آپ کے پاس آ گئے. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب کے الفاظ, وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کی انکوائریاں بند ہو رہی ہیں اور باقیوں کی کھل رہی ہیں. یہ کیسے اتفاق ہے؟ دیکھیں, حکومت نیب گٹھ جوڑ یہ تاثر اپوزیشن پہلے دن سے دینے کی کوشش کر تو رہی اس کو غلط ثابت کریں نا. اس کو نہیں, یہ تو غلط ثابت کیا کرنا ہے. نیب کے ترجمان اگر ہوتے وہ آپ کو بتاتے کس کو جا رہے ہیں. آپ ان کے نوٹس کی بات کرتے ہیں, ہمارے سٹنگ وزیروں کو نوٹس بھی آئے ہیں, زیر حراست بھی رہ کے آئے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی حکومت کے اگر ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت گول صاحب تو انہیں نوٹس نہیں آنا چاہیے. یہ تو آپ کا پی ٹی آئی کتنے لوگ اندر ہیں یہ بتائیں, پیپلز پارٹی کے لوگ, یہ میرا بیان نہیں ہے. نہیں, آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنی مہارت دی, آپ ٹوسٹ کرتے ہیں بات کو نا. ایسے انہوں نے بیٹھے بیٹھے بات بھی آپ نے کہا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ابھی بھی نوٹس آ رہے ہیں. نہیں تو نوٹس تو آ رہے ہیں, نوٹس آئے ہیں ان کو. ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں ان کی پی ٹی آئی کو. آپ یہ امپریشن پبلک کو دیں, ورنہ پبلک جو ہے نا وہ سمجھے گی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں دست گریبان ہے کیمرہ کے سامنے اور پیچھے دوست ہے. ایسی بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ حکومت کو اس لیے جانا چاہیے کیونکہ آج آپ دیکھو نا 3 جو ہے اپنا یہ بڑھا دیا ٹیکس 3%. آج ہی آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت کتنا بڑھا دیا ہے. آپ عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے, عوام جس کو جو رگڑے میں اس وقت ہمارے عوام ہے اس کو دیکھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ گورننس, لیک آف گورننس ہے. بریک میں بھی جو بات ہو رہی تھی ہماری, یہ بات فیکٹ نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو خطرہ نہ پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد سے, نہ نون لیگ کے لانگ مارچ سے, نہ فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے, مہنگائی سے, لوڈ شیڈنگ سے, غربت سے, جس فرنٹ پہ آپ ابھی تک اچھا پرفارم نہیں کر پائے. دیکھیں وسیم, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے نہیں کوئی بھی حکومت ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, ہر حکومت کو چیلنج اس کی گورننس کا, جس طرح بات کر رہے ہیں انفلیشن, مہنگائی, چیزوں کا. تو لیکن آپ کب تک یہ بتائیں گے ہمیں کہ یار دیکھو بجلی اس لیے مہنگی ہو گئی کہ ان کی پارٹی چور تھی, گیس اس لیے مہنگی ہو گئی کہ ان کی پارٹی چور تھی. مطلب اب آپ نے خود یہ بتانا نا کہ ہم کتنے اچھے ہیں, یا اب یہ بتاتے رہیں گے کہ یہ کتنے برے ہیں. دیکھیں وسیم, ہمیں 2-3 چیزیں میں آپ کو کلیئر رکھنا چاہتا ہوں. ایک, ہم خود بھی, میں اگر اپنی بات کروں, میرا تو پہلی دفعہ تجربہ ہے حکومت میں کام کرنے کا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نہیں تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ چیزیں بہت آسان ہیں, سسٹم سٹریم لائن ہے. اندر آ کے سسٹم میں دیکھ کے اندازہ ہوا ہے کہ پچھلے 72 سالوں میں کس طرح کی تباہی ہوئی ہے سسٹم کی بھی. اور دوسرا, جس طرح یہ خود بات کرتے ہیں 500-600 سال لگ جائیں گے, اور مطلب کتنے, نہیں 500-600 سال نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. ابھی اگر انہی 2.5 سالوں میں اگر ایمانداری سے آپ دیکھیں, کرونا کے باوجود پچھلے سال کس طرح کا ہمیں ایک اسٹرگلنگ پینڈیمک کا بھی سامنا رہا ہے, اس کے باوجود اب آج آپ کی اکانومی پرفارمنس کی طرف جا رہی ہے. اشاریے سارے مثبت ہیں, آج اشاریے مثبت ہیں آپ کی اکانومی کے. ٹھیک ہے, انفلیشن کا سامنا ہے, مشکل وقت سے پاکستانی گزرے ہیں, آج بھی گزر رہے ہیں, اس کا احساس بھی ہمیں. 15 دن میں 2 مرتبہ بجلی مہنگی, 15 دن میں 2 مرتبہ پیٹرول مہنگا. آپ بولو گے کہ کیوں پچھلی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں جب آپ کا ٹریڈ بیلنس اتنا آؤٹ ہوگا. 60 ارب کی آپ کر رہے ہو امپورٹ, 20 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہو, 40 ارب ڈالر کا یہ جو خسارہ چل رہا تھا اس کا پریشر کرنسی پہ آئے گا. کرنسی ڈی ویلیو ہوگی, وہ تیل مہنگا, بجلی مہنگی, ٹرانسپورٹیشن مہنگی, سب چیزیں مہنگی. اب انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اکانومی آپ مجھے بتائیں, معصومانہ سوال ہے میرا, تو پھر نیال صاحب ادھر جاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں اس وقت سیاست کر رہے تھے آپ یا آج؟ کرنسی ڈی ویلیوشن کی مثال لے رہے تھے. جب نیال صاحب کی پارٹی حکومت میں تھی
اور کرنسی ڈی ویلیویشن ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے پاکستانیوں یہ کرنسی ڈی ویلیویشن اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی تو ساری دولت باہر پڑی ہے, روپیہ اتنا گرتا ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں راتوں رات اتنے پیسے بڑھ جاتے ہیں. اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرنسی ڈی ویلیویشن نہیں کی, ان کو کرنی چاہیے تھی اس لیے ہمیں کرنی پڑی ہے, اور ہم کر رہے ہیں تو مہنگائی بڑھے. تو آپ کی کون سی کل سیدھی ہے یہ تو بتائیں نا مجھے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روپے کو اس کی اصل فیس ویلیو پہ رکھنا چاہیے. یہ بات تو روپیہ گراتے تھے, آپ کہتے تھے چور ہیں پیسے بنا رہے ہیں, اسحاق ڈار اس لیے روپیہ گرا رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں اس نے پیسے اس نے نہیں گرایا اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے. بلینز آف ڈالر مارکیٹ میں پھینک کے بریکیں لگائی ہوئی تھی کہ 100 سے اوپر نہیں جانے دینا. مفتاح اسماعیل انہی کے وزیر خزانہ تھے, ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ اسحاق ڈار نے اصل معیشت کی تباہی کی, روکے رکھا روپے کو. جی 100 سے اوپر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ چوری کر رہے ہیں اپنے پیسے بنا رہے ہیں اس لیے روپیہ گرا رہے ہیں کیونکہ ان کے تو سارے پیسے باہر کے اکاؤنٹ میں, یہ آپ نہیں کہہ رہے تھے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے روپیہ نہیں گرایا اس لیے ہمیں گرانا پڑ رہا ہے, اور ہم گرا رہے ہیں تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. دیکھیں ہر پچھلی حکومت کا کوئی نہ کوئی جو بیگیج ہے, اگر پیپلز پارٹی نے پرفارم نہیں کیا ہوگا وہ اس کا ہمیزہ آگے پی ایم ایل این کو اٹھانا پڑا ہے. یہ پیٹرن دیکھ لیں نا, اگر آپ جنرل مشرف کی حکومت کو دیکھیں تو حالات ان دونوں سے بہتر تھے. اچھا ابھی بجلی بہتر تھے اس وقت, لیکن یہ کیا بات کرتے ہیں آگے جی جنرل مشرف صاحب سے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ملی ہیں اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی پرفارم نہیں کر سکتی. لیکن جو چیز میں مثبت آپ کے قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں, آج آپ کا دیکھیں عثمان کون بجلی کا منسٹر, عمر ایوب ہے نا. عمر ایوب کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھو کیا کہتا ہے کہ جی پچھلی حکومت کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہے. اور جب پچھلی حکومت ہم دیکھتے تو ساری پچھلی حکومت میں عمر ایوب خود جو ہے وہ ایم این اے بن کے بیٹھا ہوا ہے. عمران خان نے تو 25 سالوں کے US$ بیس معاہدے تو نہیں کیے. کیپیسٹی جو ایگریمنٹس کیے گئے ہیں 2013 میں, ایک سوال صرف چھوڑے جا رہا ہوں نہال ہاشمی صاحب, مجھے ₹2 کیپیسٹی چارجز تھے, بلو ₹2 سے بھی نیچے. آج وہ ₹9 پہ پہنچ چکے. کیپیسٹی چارجز بجلی استعمال کرو یا نہ کرو دینے ہیں, تقریباً 850 ارب روپے آج کی تاریخ میں ہمیں دینے ہیں بجلی استعمال کرنے. اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیں جو انہوں نے سوال اٹھایا. اور مجھے یہ بتائیں کہ اب تحریک عدم اعتماد کہہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آپ کیسے عثمان ڈار صاحب کی حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں, یہ سمجھا دیں مجھے آپ. دیکھیں سب سے پہلے تو ڈار صاحب نے جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات کی تو کیا ناکام حکومت تھی کہ جو ڈالر تھا اس کو اسحاق ڈار صاحب نے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں, اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو مسلسل 5 سال بڑھنے نہیں دیا. 5 سال تو وہ رہے بھی نہیں, ان کے پاس تھی یہ ان کی تھی صلاحیت. اور صرف ڈالر کو ہی نہیں روکا, پیٹرول کو بھی نہیں مہنگا ہونے دیا, صرف پیٹرول کو نہیں روکا, آٹے کو بھی نہیں مہنگا ہونے, اور صرف روزگار کی بات نہیں کی, انہوں نے روڈ کے لیے بھی پیسے دیے, موٹر بس کے لیے بھی دیے, موٹر وے کے لیے بھی دیے, گرین چینل کے بھی لیے دیے, اورنج ٹرین کے لیے بھی دیے, بجلی گھر کے لیے بھی دیے. 60 ارب کی جو چائنا سے ہماری ایک معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی مینج کرتے رہے. اور آپ کی جو وہ تھی اسٹیٹ بینک میں جی ڈی پی جو تھا اس کو بھی 5.8 پہ لے کے گئے. کمال یہ آپ صرف ڈار صاحب سے پوچھ لیں, عثمان ڈار صاحب سے, کہ ان کے جو وزیر خزانہ ہے یہ ان کے 2 پارٹیاں, ایک ہے IMF پارٹی جو پاکستان کو چلا رہی ہے, ایک ہے PTI پارٹی. تو یہ PTI کے وزیر خزانہ ہے یا IMF کے وزیر خزانہ ہے؟ کم سے کم اسحاق ڈار صاحب میڈ ان پاکستان کے وزیر خزانہ تھے جو پاکستان کے لوگوں کی دکھ درد کو سمجھتے تھے. یہاں پہ مہنگائی نہیں آنے دیتے تھے, یا میڈا بھی چل رہا تھا, یا بینکنگ سسٹم بھی ٹھیک چل رہا تھا, یہاں پہ تعمیرات بھی ہو رہی تھی, یا ڈیموں کو انہانس کیا جا رہا تھا, بجلی لایا جا رہا تھا, اندھیروں کو مٹایا جا رہا تھا. یہ کون سے, وہ تو میڈ ان پاکستان تھا جو کہ پاکستان میں مہنگائی پر قابو رکھتا تھا, ڈالر کو بھی قابو رکھتا تھا, اور $30 ارب قرضے کے واپس بھی کیے. اور سن لینا یہی بات کرنے لگا ہوں, دیے گئے تھے ماضی میں وہ واپس بھی کرتے رہے. اب سن لینا, کمال آدمی تھا بھائی, اچھی نالائق کی آپ بتا رہے کہ اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا. جس طرح کی معیشت, جواب دینا وزیر خزانہ وہ کہاں کا ہے؟ نہال ہاشمی صاحب جس طرح کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھا نا, سن لینا یار, اب حوصلہ رکھے سننے کا. کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ باہر کے ایجنڈے پہ کام کر رہے, اس کو پاکستان کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی 4 شیٹ کا جواب. دوائیاں مہنگی ہو, پیٹرول مہنگا ہو, ٹھیک ہے وہ بات آ گئی آپ کی نہال بھائی, وہ جواب لے لیں, مہنگی LNG کے سودے کرے, مگر اسحاق ڈار ایسا نہیں ہونے دیتا تھا. اچھا اسحاق ڈار کو پاکستان سے محبت تھا. بھائی وہ کہہ رہے کیسا نالائق تھا جس کی دور میں مہنگائی کم تھی, آپ کیسے لائق ہیں اس میں مہنگائی زیادہ؟ جواب لیں نہال بھائی, اقتدار کے لیے نہیں آئے, اقدار کے لیے. ٹھیک ہے جی بتا دیں. دیکھیں نہال ہاشمی صاحب جس طرح کے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, اور جس طرح انہوں نے معیشت چلائی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے بہتر معیشت وسیم بدامی چلا لیتا.
کون سا ایسی راکٹ اچھا سائنس تو تھی؟ یہی میں سن لینا حوصلہ تو کریں. دیکھیں آج ابھرتا ہوا تھا اسحاق ڈار کے دور میں لیکن سن تو لینا بھائی میرے دینے کے لیے کہ وہ ٹپس دے اور سن تو لے, میں بتانے لگا ہوں کیسے اوپر لے گئے, کیسے آپ نے ریزرو بڑھا لیا, وہ مشورہ وہ بتا رہے ریزرو بڑھ گئے, وہ کیسے اپنی بات کی دلیل دینے لگے ہیں. مشہور ہے کیسے بے روزگاری کا چلو اپنی بات مکمل کر لینا بات. ہاں پوری دنیا میں اسحاق ڈار ان ممالک میں شامل ہوتا جو چلو نیال بھائی جواب لے لیں پھر ٹھیک ممالک ہیں 2030 حاجی صاحب حوصلہ رکھے, ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں وہ کیسے. اچھا نیال صاحب جواب تو لے لیں پورا. ٹھیک ہے نیال بھائی ٹھیک ہے نام کی تختی لگانے نیال بھائی ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا, آپ مکمل کریں بتائیں. دیکھیں میرا یہ بیانیہ ہے کہ 41 بلین ڈالر یعنی کہ 41 ارب ڈالر کے قرضے تھے جب پرویز مشرف صاحب جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں نے اس کو 100 ارب ڈالر پہ پہنچایا, جس میں سب سے زیادہ قرضے اسحاق ڈار صاحب نے لیے. اگر قرض لے کے ادھار لے کے گھر چلانا تھا, ملک چلانا تھا, وہ تو وسیم بدامی بھی کر لیتا. وہ موٹر وے اگر قرض لے کے بنانی تھی میرے بھائی تو وہ وسیم بدامی بھی بنا لیتا. مجھے بتائیں آپ نے ایکسپورٹ کتنی بڑھائی, آپ نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی بڑھائی, ایگریکلچر سیکٹر میں کتنی ترقی ہوئی, وہ تمام ذرائع جن سے روزگار بڑھتا ہے پیدا ہوتا ہے اس میں تو آپ کی ایک سوال بریک, ایک سوال اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک سوال بھائی وسیم بدامی معیشت چلا سکتا وزیر خزانہ ہوتا ان کا اسحاق ڈار سے بہتر ہوتا. وزیر خزانہ ہو سکتا تھا, میں تو مجھے گھر مطلب ووٹ نہ ملے اور جو میرا کام ہے وہی کام کروں, لیکن مجھے یہ میں کیوں کھڑا ہوں بھائی, میں وہ کام کرنے کا عادی ہوں جو مجھے آتا ہے. پیار کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک سوال بتا دیں بریک سے پہلے. آپ نے بتا دیا کہ مشرف صاحب نے کتنا قرضہ لیا اور نون اور پیپلز پارٹی نے کتنا لیا, پی ٹی آئی نے کتنا لیا, آپ بتا دیں. آپ بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا لیا جتنا دونوں نے لیا, اکیلے آپ نے لیا, اس سے زیادہ لیا ہے, یہی تو میں بتانے جا رہا ہوں. بالکل ایسے نہیں ہے, آپ ڈی ویلیویشن کا فیکٹ ہونا نا ڈالو, جو ڈی ویلیویشن آپ جو ان کا بتا رہے ہیں اس میں بھی آپ ڈی ویلیویشن کا فیکٹ ڈال کے بتا رہے ہیں. آپ تو انٹرنیشنل ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر نہ کریں, ان کا بھی تو مال کمایا انہوں نے فری مارکیٹ سے. لیکن بتا دو نا بریک کا بھی کہہ رہے ہوں, آپ نے کتنا ارب ڈالر. دیکھیں مجھے ٹو بی ہانسٹ اندازہ نہیں ہے, لیکن لیکن آج کی سے لے کے قائد اعظم سے لے کے میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, فگر یاد رکھے میں اپنے فگر نہیں بتا. میرا مجھے یہاں تک یاد ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتا, اس طرح معیشت چلا لیتے ہیں, لیکن میں تو وزیر خزانہ نہیں ہوں نا, میں اس لیے اس پہ بات. لیکن آپ ان کے قرضے تو پتہ ہے, ہمارے نہیں پتا. ہمارا وزیر خزانہ آپ نے لے لیا کرائے پہ, وزیر خزانہ سے بہتر آج کا وزیر خزانہ ہمارا تھا. کھلے دل کے ساتھ آج کی تاریخ میں بھی ان سے کم قرضے لیے واپس کیے ہیں. وہ اگر آپ 60 روپے ڈالر جو اوپر گیا اس کا فیکٹ ڈالو گے تو وہ تو پھر آ جائے گا ڈی ویلیویشن کا فیکٹ. آپ نے جو ان کے بھی قرضے گنوائے اس میں ڈی ویلیویشن کا فیکٹ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کس میں؟ میں تو انٹرنیشنل قرضوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں میرے بھائی, اور اپنے قرضوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ویلیویشن کا فیکٹ شامل نہ کرو. اور آپ کے سامنے اسحاق نے کشکول توڑ دیا تھا, یہ کشکول لے کے پھر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. پچھلے چلو میں بریک لینا ہوں آپ, لیکن بریک میں اگر کوئی بندہ جاگ رہا ہو اکانومی والا آپ کی پارٹی پوچھ لیتے ہیں تو بتائیں آپ نے کتنے قرضے لیے؟ نہیں وہ تو ان کا تو نہیں ہے نا, 40,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے پاکستان کو, آپ نے ان سے نون لیگ سے زیادہ قرضے لے لیا آپ نے 2.5 سال میں. ڈی ویلیویشن کا فیکٹ نا میرے بھائی ڈال, اور میں ڈال رہا ہوں. اور آپ بھی جو نون لیگ کے قرضے بتاتے ہیں, جو خان صاحب بھی جلسوں میں بتاتے تھے کہ 6,000 ارب ڈالر قرضہ تھا, 6,000 ارب روپے تھا, پھر 12,000 ارب تھا, پھر 24,000 ارب ہو گیا. اس سب میں ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل ہے. بریک کے بعد 2-3 منٹ ہی رہ جائیں گے, لیکن قرضے بہت سارے رہ گئے, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. کچھ آپ نے آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں, 2 منٹ میں ان سے سوال. دیکھو وسیم میں سمجھتا ہوں کہ 50 میں سمجھتا ہوں آپ نے نون لیگ سے زیادہ قرضہ لیا ہے, بتا رہا ہوں. دیکھیے اگر ہم نے قرضہ لیا ہوتا نا تو نبیل قبول کو ضرور پتا ہوتا کتنا لیا یار, اب یہ کیا دلیل ہے صاحب کو ضرور پتا ہوتا. یہ کیا دلیل ہے وسیم, آپ تو ایک ان کی کیوں ہیلپ کر رہے ہیں؟ نیال ہاشمی کو پتا ہے, اگر مجھے پتا ہے یہ ہیلپ ہو رہی ہے, مطلب ایک ایکیڈمک سے سوال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں انہوں نے اتنا قرضہ لیا, اتنا لیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کتنا لیا, اور میں کہہ رہا ہوں آپ نے ان سے زیادہ لیا. ہماری پرفارمنس اور آپ کہہ رہے ہیں نبیل کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھئی ہم تو ٹھیک کہہ ہے, رہے ہیں آپ پرچہ آؤٹ نہیں کر رہے, خراب ہے. کیا پتا ہے کیا نہیں, اس کا آپ کی پرفارمنس سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے سوال کا جواب دیں. ہماری پی ڈی ایم کو بات کرنے دیں, انہوں نے اتنا لیا, مشرف نے اتنا لیا. آپ کو پی ڈی ایم کو بات کرنے دیں, میں نے ان کے بتایا یہ میرے بتا دیں. آپ نے بھائی پورا پھنس گیا ہے. کیا بات گیا ہوں کیا جیکٹ یار, آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ بتا دیں, وہ بھی بھائی میرا نہیں بتا رہا کتنی اماؤنٹ. اچھا اصل بات میں بتا دوں, اصل بات 45,000 ارب ہو گیا ہے پاکستان کا قرضہ, ڈیٹ پلس لائبلٹی. میں بتایا 15,000 ارب روپیہ لے لیا ہے آپ لوگوں نے قرضہ
2.5 سال میں نون لیگ نے 5 سال میں لیا 14,000 ارب. لیکن اب کیا کریں اس کا بتائیں مجھے. ریئل ٹائم کتنا لیا یہ بھی قوم کو بتائیں نا. اس میں ڈی ویلیویشن کا فیکٹ خان صاحب جو تقریروں میں بتا دیں نا کس نے کتنا لیا, اس میں بھی وہ ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ملا کے بتا چلیں ایک پروگرام کریں گے ان تینوں کا ہی کر لیں گے. آپ کریں تو آپ بتا دو. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں اس کو بتا لیں گے. میری طرف سے فائنل ورڈ یہ ہے 50 اوور کے اس میچ میں 25 اوور ہوئے ہیں, اگلے 25 اوور زبردست کھیلے, اگلے 25 اوور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیکن 10 وکٹیں گر گئی تو کیا کریں گے. گرے گی نا, آئے تھے وکٹیں گرانے, اپنی 11 گرا کے 11 پہ والے چلے گئے. نیال بھائی فائنل ورڈ دوسرے بھی رن آؤٹ کر کے بتا دیں بھائی. نیال ہاشمی صاحب فائنل ورڈ میں یہ کہوں گا, انہوں نے جو قرضے لیا اس سے سارے ریٹائرڈ لوگوں کو بھرتی کر لیے, اسٹیل مل کے مزدوروں کو نکال دیا, پشاور یونیورسٹی میں ٹیچرز کو پیسہ تنخواہ نہیں دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے, ان سے پوچھے وہ پیسے کہاں گئے. چلو میں وائنڈ اپ کروں. میں نے سوال اس لیے کیا, انہوں نے کہا کہ وسیم بادامی کو بنانے وزیر خزانہ, تو یہ بطور وزیر خزانہ وسیم بادامی کا پہلا سوال تھا پی ٹی آئی سے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.